الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری محمد عثمان بشیر کا جنہیں بے شک رب تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات الحمدللہ دوسرے عشرے کی شروعات ہو گئی ہے اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے ویورز آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساتھ جو ہے بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار رہا ہے اس پینڈیمک کے حالات میں جہاں پہ لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں نیگیٹیوٹی سے گزر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی محبت اور پازیٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے ہم سب کو جو آپ کے سامنے ڈیلی حاضر ہوتے ہیں قاری صاحب ہیں پیر صاحب ہیں ہمارے اسکالرز ہیں ہمارے نعت خواں ہیں ہم سارے کے سارے جو آپ کے سامنے سحری کی ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتے ہیں ہمیں آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا ایک انرجی کا انجیکشن
مل جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں اور ہمیں بھی محبت دیتے رہیں اور ہمیں پازیٹیو وائبس بھیجتے رہیں. ویورز ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے 24 نیوز HD سٹی 42 سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سامنے ہی میرے بہت ہی پیارے بھائی بیٹھے ہیں جن کے فینز پوری دنیا میں ہیں ماشاءاللہ سے, اور سحری کی ٹرانسمیشن اتنی پاپولر ہے کہ افطاری میں بھی بہت زیادہ ریکویسٹ اور ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے بھائی جو ہیں آئیں وہاں. اور اس کے علاوہ کل ان کے ساتھ افطاری کرنے کا موقع ملا, بہت انجوائے کیا. ایکچولی لگا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور کچھ لمحوں کے لیے ہم بھول گئے کہ ہمارا ملک کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس مشکل وقت کی وجہ سے ہم سارے جس ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہمیں اس طرح کا پازیٹیو انسان بنائے, یہی ایک دعا ہے. آئیے ملتے ہیں اس ویری پازیٹیو پرسنالٹی سے, پیر سید محمد مقدس کاظمی سے. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھیا ویسے ڈیلی نیا انٹروڈکشن کرتے ہوئے ذرا مشکل ہو رہی ہے اب مجھے. اچھا بھیا, اللہ کا شکر ہے دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں کچھ تھوڑا سا حوصلہ آیا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا کہ 10 دن گزر گئے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ خیر کرے گا, چیزیں بہتری, کچھ تھوڑی سی محسوس ہو رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہو سکتا ہے کہ چلی جائیں. جی پہلا عشرہ دیکھا جائے تو یہ ہم جس سحر سے گزر رہے ہیں یہ عشرہ رحمت اس میں تمام ہوتا نظر ہو رہا ہے, اور عشرہ مغفرت کی طرف ہم یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشرہ رحمت جو ختم ہوا ہے, رحمت ختم نہیں ہوئی. اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ خدا کی رحمت ہر وقت اور ہر مقام پہ ہے, لیکن ہم وصول کرنے والے تو ہوں. اللہ اکبر. پھر یہ آگے معاملات چلتے ہیں, اور پھر اب عشرہ مغفرت کی طرف ہم چل رہے ہیں. اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ دیکھیں پورے مہینے کو, یعنی عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو, یہ عربی میں عشرہ کو 10 یعنی گنتی ہے, واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ, تو یہ اس طرح عشرہ جو ہے نا وہ 10 تک یعنی 10 کو کہا جاتا ہے. چونکہ میں اس لیے تھوڑا آسان اور سلیس اس میں یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے کہ ہمیں اردو بڑی آتی ہے, ہمیں فارسی, یا ہمیں جو ہے نا وہ عربی بہت آتی ہے. کوشش یہ کرنا ہوتی ہے. آج مجھے ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت اچھا ہوا, ہمارا اکٹھے ایک پروگرام تھا لائیو ہی ایک چینل پہ, تو وہ کڈنیز کے ڈاکٹر تھے, تو وہ بڑا جو نا وہ کھل کے بول رہے تھے گردوں کو اس طرح ہونا چاہیے, گردوں کو یہ ہونا چاہیے. تو اس سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ جو ہے نا اس طرح کے, وہ کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص یعنی جو سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے, یعنی عام لفظ استعمال جو ہوتا ہے اس پہ بات کی جائے. لوگ سارا وقت جو ہے نا سیدھی بات ہے مقدس بھائی, یہ پروف کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ لرنڈ ہیں اور کتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. میں ہمیشہ آپ کے بارے میں کیا بات کہتی ہوں, جو مجھے آپ کی بات بہت ہی پسند ہے کہ آپ اتنی محبت سے اور اتنے آسان الفاظ میں ویورز کو بات سمجھاتے ہیں. کلام بھی آپ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں سناتے, تاکہ ہر بندہ, چاہے وہ گاؤں دیہات میں بیٹھا ہو, چاہے وہ سو کالڈ پڑھا لکھا ہو, چاہے وہ ایک دن بھی اسکول نہ گئے, ہر بندہ سمجھ سکے. جو بات سمجھ آتی ہے وہی تو دل میں اترتی ہے. کلام سننے کا, سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ آف کورس رب تعالیٰ کے سامنے آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گریٹفلنس اپنی شو کرنی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آپ نے ایک طرح سے وہ پیش کرنا ہے, نذرانہ. لیکن لوگوں کو بھی تو سمجھ آنا چاہیے نا, تاکہ وہ بھی اس کی تاثیر لیں. سو بات یہ ہے کہ ویورز, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا اوکھی اوکھی چیزیں کرنی اگر ہم چھوڑ دیں اور ذرا آسان چیزوں کی طرف جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تو شاید اس مغفرت کے عشرے میں ہمیں معافیاں مل ہی جائیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بھیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آف کورس اپنے نعت کے سفر کو شروع کریں گے, ری سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ویری ویری اکمپلشڈ ویری بریلینٹ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی. ان سے بہتر کلام میرے خیال سے کوئی نہیں پیش کرتا, اور ساتھ ساتھ جو ایکسپلینیشن بھی ملتی ہے اور جس خوبصورتی سے نعت کا سفر یہ لے کے چلتے ہیں, کیا کہنے. پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. مقدس بھائی, نعت کا سفر آج ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ گزشتہ سے پیوستہ سفر کی اگر بات کریں تو ہمارے ہم عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے, اور ایک معروف ہستی جنہیں حسان بن ثابت کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں ہماری بات ہوئی. اور یہ واحد ثنا خان تھے جو سرکار سامنے بیٹھے ہوتے تھے, تو دیکھ کے یعنی مکھڑے کو دیکھ کے جو وہ شعر بنائے جاتے تھے اور ساتھ بولتے جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ سرکار کا یعنی شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسالت مآب کے جانے کے بعد ان کی عمر بہت تھی, یعنی 120 سال کے تھے. یہ 120 سال, اور 54 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے, آپ دیکھیے. اور تقریباً 65 سال کی عمر میں آتے ہیں اس طرف. آج کل کے زمانے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے 120 سال عمر. اور پھر یہ نہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ مسجد کے اندر مسجد الحرام میں لوگوں کو اشعار سنا رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ حسان مسجد میں آپ سنا رہے ہیں؟ تو آپ پلٹ کے کہتے ہیں آپ نہیں جانتے میں شاعر رسول ہوں. تو آپ مسکرائے اور خاموش ہو گئے. یعنی اس طرح کی ہستی کا ذکر ہم نے کیا جو کہ جلیل القدر صحابی ہو گزرے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے بعد کی بات کرتے ہیں, کہ ایسے ثنا خان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کے بارے میں جو امام شرف الدین بصیری جن کو کہا جاتا ہے. صحیح. اور میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ لاسٹ تک آپ ضرور سنیے گا, ہو سکتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے کام بھی آ جائیں گے. یہ اس صورت میں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا, انہوں نے ایک ایسا کلام پڑھا کہ جسے ہم معجزاتی کلام کہہ سکتے ہیں. بتائیے. تو ہاں نہیں تھوڑا یعنی یہ تو دیکھیں نا, ہم ابھی ان کی شخصیت کے بارے میں تو ہم بتائیں کہ پہلے کیا تھا, اور جب انہوں نے لکھا اس وقت یہ کس جگہ پہ تھے اور کیوں انہوں نے لکھا. سب سے پہلی بات مقدس بھائی, تنگ کرنے والی بات ہے کہ پہلے ہی آپ نے ایک ٹیزر دے دیا اور کہا کہ آپ ویٹ کریں, میں پہنچوں گا وہاں پہ. ہاں ظاہر ہے, اب ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ کب آپ اس شخصیت کے بارے میں تو ہم نے بتانا ہے نا کہ بالکل صحیح. اس شخصیت کی بھی ماشاءاللہ کافی عمر تھی, 84 کے قریب اوکے اس وصال ان کا ہوا. تو یہ مصر کے شہر اسکندریہ میں یہ پیدا ہوئے اور یہیں پہ ان کا مزار ہے. لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ قاہرہ آئے, جس میں فقہ کی تعلیم حاصل کی, قرآن حفظ کیا, اور اس کے بعد جو ہے آگے پھر آپ نے جو تعلیم دی وہ مکہ اور بیت المقدس میں 10 سال انہوں نے وہاں پہ بھی پڑھایا ماشاءاللہ. اور پھر وہاں سے نکلے تو آپ کے جو مزاج تھا وہ شاعرانہ تھا. تو کیا کیا کہ اچھا یہ ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا, حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا کہ جو بادشاہوں کے لیے آپ شاعری لکھا کرتے تھے, امراء کے لیے لکھا کرتے, ان کی قصیدے اور ان کے حق میں یہ بہت کچھ انہوں نے لکھا, اور وہیں سے جو وصول کرتے, اور وہی ذریعہ روزگار تھا زیادہ تر. تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیمار پڑ گئے, جسے ہم فالج کا اٹیک کہتے ہیں, کہ آپ بالکل بستر کے ساتھ بستر ہو گئے, اور 15 سال تک اسی طرح رہے. فالج کے اٹیک میں تو بات بھی نہیں ہوتی, تو کلام پیش کرنا تو دور کی بات ہے. بس یہی بات آگے میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ بات بھی ہوئی, پھر آگے یعنی وہ کیا کہتے ہیں, اس بات کا چرچا بازاروں اور شہروں میں کرتے رہے, اور ان کا وہ لکھا ہوا قصیدہ پھر بادشاہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی ریاست میں اور درباروں میں اسپیشل سنا کرتے تھے. اور وہ کیا تھا اور کیسے ہوا, یہ میں آپ سے اب ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور آخری سیگمنٹ میں ہم چلا وقت بھی آپ ساتھ ساتھ بتاتی رہی گا, تاکہ ابھی ہمارے پاس کوئی
1 منٹ رہ گیا ہے ایک گفتگو منٹ کا، تو گفتگو ہی کرتے ہیں، بریک کے بعد اگر جائیں گے تو کلام کی طرف. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو بھی ہم مکمل کریں. 15 سال تک یہ بیمار رہے اور اس حد تک اور برے حالات میں رہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے. اب دیکھیں ان حالات میں انہوں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی دنیا کے بادشاہوں کی میں نے بات کی، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس بادشاہ کی بات کریں کہ دیکھیں، اور دنیا کے بادشاہ خیر خبر کے بھی لیے کوئی بھی نہیں آیا، کیوں نہ ایسے بادشاہ کی بات کریں کہ جو کائنات کا وارث ہے، جو رحمت للعالمین ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ قصیدہ لکھنا شروع کرتے. اب میں کہتا ہوں کہ وہ لکھتے لکھتے اسی طرح، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ قصیدہ 100 یعنی 168 اس کے اشعار ہیں، جو اکثر ثناخانہ مصطفیٰ جو ہے وہ تقریباً 6 اور 7 اشعار اکثر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے 168 ان کے اشعار ہیں قصیدہ بردہ شریف کے. قصیدہ بردہ شریف انہوں نے لکھا اور 186 اشعار ہیں. جی ہاں، اور ہم 6 یا 7 ہی ہمیں سننے کا یہی زیادہ موقع ملا ہے. ایسے ہی ہوتا. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اٹ از مائی ایبسلوٹ فیوریٹ. ہر انسان کا کوئی ایسا کلام ہوتا ہے جو انسان بار بار سنتا ہے. جب میری زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئی ہے بھیا، جب کوئی مشکل آئی ہے، اور بڑی دفعہ ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، بے ساختہ جو ہے نا دماغ میں قصیدہ بردہ شریف چلنا شروع ہو جاتا ہے، بے ساختہ. ماشاءاللہ. تو بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ہم قصیدہ بردہ شریف سنیں گے ضرور. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. مقدس بھائی، بریک سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے، لیکن ہماری جرنی جو ہے اس کو کچھ اختتام کی طرف بھی لے کے جی آنا ہاں، ہے. اس کو ہم سمیٹ لیتے ہیں. جی کہ آخری حصے میں نے بتا رہا تھا کہ وہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن کی آیت ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی ایک مثال بن گئی. لیکن ایک خاص بات کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ بستر بیماری میں ہوں گے تو یہ برزخی منزلیں بھی یاد آتی ہوں گی کہ اب میرے ساتھ ہوگا کیا، میں کیا کر چکا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے. سیلف ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں، سیلف انالیسس. جی ہاں. پھر سوچا ہوگا کیوں نہ میں کائنات کے بادشاہ کی بات کروں. تو پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، اور یہاں تک نہیں، یہ معجزاتی کلام اس لیے بردہ کہتے ہیں چادر کو. اور چادر کیوں قصیدہ بردہ شریف اسے کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آگے تھوڑا سا چل کے آپ کو بتاتا ہوں. کہ آپ سوتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں یہ سونا کیا ہے، بخت جاگ جاتے ہیں آپ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں اے بصیری، اے شرف الدین، مجھے وہ قصیدہ تو سنا جو تم نے لکھا ہے. تو پہلے تو آپ انہوں کہے مولا ابھی تو میں اپنے ذہن میں لے کے چل رہا ہوں. تو آپ یقیناً اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے نبی ہر جگہ بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ جیسے درود ان تک پہنچایا، اور یہ بات بھی ہوئی، اس پہ بحث بھی علماء کی ہوئی کہ درود جیسے فرشتے پہنچاتے ہیں، اسی طرح جو لکھتا ہے کلام، یہ لکھنے والوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی خوشا قسمت ہو تم کہ تمہارا جو کلام ان کی نسبت لکھا جاتا ہے وہ وہاں پہ پہنچتا بھی ہے، سرکار سنتے بھی ہے. تو سرکار نے کہا سنا، تو آپ نے کہا اٹھ اور سنا. کہا سرکار میں اٹھ تو سکتا نہیں. تو کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اٹھے، اور قدموں کی طرف سب سے پہلے آئے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ. وہ قصیدہ شروع کیا، اور اس کے بعد سرکار نے ایک چادر دی ان کو جو اپنے کاندھوں پہ تھی، وہ چادر دی. اسی طرح سرکار اپنے جس طرح کے اپنے دور میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے، سبحان. اور اسی طرح نسل در نسل حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی
اپنے یعنی نانا کا جو تذکرہ اور ذکر کرتا تھا، نانا اور دادا کا، اس کو جو نا اپنی کسی کو آبا دیا کرتے تھے، کسی کو چادر اپنی دے دیا کرتے تھے. یہ یعنی رسول و آل رسول کا یہ شیوا رہا ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہ صبح آنکھ جب کھلتی ہے تو وہیں پہ بستر پہ لیٹے ہیں. اب اچانک میں تو خواب میں چل پھر رہا تھا، تو یہ ایسا میں کیا کر کے نہ دیکھوں. جب دیکھا تو کندھوں پہ چادر بھی وہی تھی. سبحان وہ اللہ، چادر پریکٹیکلی موجود تھی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ کیسی بات. یہ آن ریکارڈ بات ہے. جی جی، یہ کوئی دیکھیں یہ کوئی سطحی یا کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یا یہ تاریخی باتیں ہیں اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. یعنی کہ میں اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہا. I know but لاجیکل مائنڈ پہ تو وہ جا کے ہٹ کرتا ہے نا کہ ہاؤ. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. یہی تو ہے کہ ہم جس طرف جاتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں حاضر و ناظر. وہ کہتے ہیں نا جرنی ٹو انلائٹنمنٹ میں آپ نے لاجک کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو خواب میں رسالت مآب نے جو ہے وہ اذن دیا کہ آپ چل بھی سکتے ہو. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے. پھر کیا کہ نکلتے ہیں باہر اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو مجھے. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو بتائیں، اور یہ بڑی نفیس بات ہے جو میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے ایک ولی ان کو بازار میں دیکھ کے کہتے ہیں اے بصیری کیا وہ مجھے قصیدہ نہیں سنائے گا. غور کیجئے، اے بصیری کیا وہ مجھے قصیدہ نہیں سنائے گا. 15 سال سے جو انسان بسترے سے نہیں اٹھ پایا، وہ جب نکلا تو اس سے سوال یہ کیا گیا کیا بات ہے. اچھا اب یہ حیران، اب بصیری پھر پریشان ہوئے کہ میری تو صرف سرکار کے ساتھ بات ہوئی، اس کو کیسے پتا ہے. اور یہ میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ خدا کے بندو اس بات کو سمجھو کہ ہر ولی کا ربط ہونا ولی چاہیے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف باتوں کا ولی نہیں ہونا چاہیے، حلیے کا ولی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت میں جو ولی ہے ان کے رابطے موجود ہیں ان کے ساتھ. بے شک. ہاں. اور پھر کیا ہوا کہ آپ حیران ہوئے کہ یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا. بہرحال یہ ایک نقطہ تھا کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، ولی ایسے ہی نہیں بنتا. یہ کسی جب تک فنا نہ اپنے آپ کو فنا فی الرسول تک نہ لے جائے، فنا فی المرشد، مختلف جو نا یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ منزلیں ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. اور مختصراً کہ میں قصیدہ بردہ شریف جو کہ آپ بھی کہہ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں لوگوں سے بھی یہ کہوں گا جب مشکل آئے، کوئی بیماری اگر آن پڑے تو آپ قصیدہ بردہ شریف کی جو ہے وہ تلاوت فرمایا کریں. دیکھیں آپ سے بیماری دور کیسی ہوتی، چونکہ ایک معجزاتی کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولا 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين،
محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومغايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم ہادی کل سو جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم ہائے عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صلی وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آج کا ٹاپک دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ. ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے سب ویورز کو. ویورز اللہ کا شکر ہے پہلا اشرہ خیریت سے گزر گیا. آئی نو اس وقت ہم سب ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں, کوئی ایموشنلی کوئی فزیکلی. اس پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک ڈاؤن سچویشن میں ہی جا رہی ہے, لیکن ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا تحفہ ملا ہے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کا. اب ہر چیز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ پازیٹیو لائٹ میں دیکھیں گے تو پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے, نیگیٹو دیکھیں گے تو پھر ڈپریشن میں ہی جائیں گے. آئیے ملتے ہیں اپنے آج کے پینل آف اسکالر سے. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ عین الحق بغدادی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے بہت ہی پیارے بھائی, ہماری سٹی نیوز نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ علامہ حسن رضا باقر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے کچھ مس کیا مجھے لگ رہا ہے نام میں.
پورا ہی بولا ہے؟ ہاں جی کچھ مس تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں. کیا تو یاد کرا دیجیے گا. اینڈ دین آف کورس ہمارے ساتھ کلام پیش کرنے کے لیے عباس احمد نقشبندی. السلام علیکم. دوسرے عشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مغفرت کی، جب مغفرت کا عشرہ مغفرت کا سب سے پہلے اگر یہ ایکسپلین کر دیں آپ، ہمیں ڈیفائن کر دیں دونوں کہ مغفرت سے مراد کیا ہے. واٹ ڈز مغفرت مین؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انسان کی تخلیق اور ازل سے ہی جو پہلا انسان اس کائنات میں یا اس دنیا کے اندر جن کا نزول ہوتا ہے جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ اگرچہ سبب تھا دنیا میں آنے کا، لیکن ایک جو لغزش ہوئی تو پھر اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اس کے اوپر اور وہ اللہ رب العزت کا جو قرب ملتا تھا جنت کے اندر اور جنت کی نعمتوں کی جو لذت تھی وہ یہاں دنیا میں آ کے ان کو نہیں میسر آتی تھی. تو پھر وہ روتے رہے اور اللہ رب العزت سے کسی طریقے سے وہ معافی کے خواستگار تھے کہ وہ جو میرے سے ایک لغزش ہو گئی ہے، میرا رب مجھے وہ معاف فرما دے اور پھر سے میں اسی مقام کے اوپر فائز ہو جاؤں، مجھے پھر سے وہ نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں، میں پھر سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لوں، اس کے دیدار کی لذت حاصل کر سکوں. تو یہ جو پروسیجر تھا درمیان میں، یہ سارا یہ تھا مغفرت کا، معافی مانگنے کا. تو مغفرت بنیادی طور پہ کہ جو انسان کی سرشت کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ ہم سے غلطی ہونی ہے. انسان بندہ بندگی ہے ہی اسی سے ہے کہ وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر جا کے کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی مسٹیک اس سے ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو مسٹیک کے بعد، غلطی کے بعد لوٹ کر جو وہ رب کی بارگاہ کی طرف آتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یہ اس کی مغفرت ہے، بخشش ہے. بخشش. وہ اپنی بخشش مانگتا ہے اوکے. کہ گناہوں کے باوجود بھی رب غفور الرحیم ہے، وہ اس کو معاف فرمانے والا ہے. تو یہ جو خاص ہمارا آج سے یہ دن سٹارٹ ہو گیا عشرہ دوسرا، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے بنیادی طور پہ. ویسے تو یہ پورا سال، پورا مہینہ، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم نے ہر وقت معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے اور مغفرت چاہنی ہے. صحیح. لیکن یہ بدل جائے اولا پیکج ہے. ہاں، بٹ پیکیجز میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا. تو اس اسپیسیفک پیکیج میں سیکنڈ عشرے میں ہائی لائٹ جو ہے وہ مغفرت ہے. جی مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغفرت یعنی بخشش. چونکہ انسان ہر وقت خطا کا پتلا ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کبھی بھی اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنی غلطیوں، گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں، تو وہ اپنے رب کے بارگاہ کی طرف لوٹ آئے تو گویا وہ ایسے ہو جائے گا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنی بزم سے نکال دیا تو اس نے ایک بات کی تھی کہ جب تک انسان اولاد آدم کی جس میں روح ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا. یہاں پہ ایک بات سوری جو بار بار ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے تو پھر بھی اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، لیکن انسان کے سامنے نہیں مانتا. جیسے کہ شیطان کی ایک بہت نیگیٹو کوالٹی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک تو غلط بات کی، غلط کام کیا اور پھر ایڈمٹ نہیں کیا کہ ہاں جی غلط کیا. مین تو ایشو یہ تھا نا کہ چلے انسان، ہر مخلوق جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی پرفیکٹ بینگ نہیں ہے اس دنیا میں، رائٹ، اس یونیورس میں. تو غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہے، شیطان سے بھی ہو گئی. اگر مان لیتا، جی معذرت کر لیتا، ایسے معافی مانگ لیتا تو اب دیکھیے اگر ہم وہ سارا شیطان کا قصہ پڑھیں تو شیطان در حقیقت وہاں خدا کی عدالت کا منکر بن رہا تھا. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے پر اعتراض کر رہا تھا. اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں؟ یعنی اس کی نظر میں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اس لیے میں ان سے افضل ہوں. یعنی یہ جو اس نے خدا کی عدالت پہ اعتراض کر دیا
تو اس وجہ سے وہ تکبر میں آنے کی وجہ سے خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا اسے کمپلیٹ کر دوں۔ جب اس نے کہا کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ نے کہا میں نے اولاد آدم کے لیے مغفرت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ اور جو آپ نے کہا انسان غلطی نہیں مانتا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنی ہے، ایک یہ ہے کہ جو ہم نے بخشش یا استغفار کرنی ہے ہم نے بندوں کے حق کے مطالبے میں کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ نے اللہ کے کسی حق میں کوتاہی کی، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، معاف ہو گئی۔ لیکن جو آپ نے بندے کا حق اگر غصب کیا ہے، کسی کی زمین ہتھیائی ہے یا کسی کے اوپر کوئی اور ظلم کیا ہے، کسی سے گستاخی کر دی ہے، بالکل ایسا، یہ کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے اس پہ تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، یہ سارے جتنے بھی حقوق العباد کے تحت ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یا تو اس کا حق واپس کر دیجئے یا جا کے اس سے معاف کروا لیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے۔ تو حقوق اللہ کے کیس میں تو ڈائریکٹ اگر آپ معافی مانگے تو آپ کو مغفرت مل جائے گی، صحیح؟ یہ ٹرم میں صحیح بول رہی ہوں؟ جی بالکل۔ اور بٹ اگر آپ انسان کے حقوق میں زیادتی کریں گے یا کوئی پرابلم کریٹ کریں گے یا نہیں کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بعد معافی مانگیں گے اور اگلا آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ کی مغفرت پھر نہیں ہوگی، کریکٹ؟ یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ اسی ویورز بات یہی ہے نا کہ یہ مغفرت کا اگر اشرا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ماتھا ٹیک ٹیک کے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بار بار سجدے میں جاتے ہیں، لوگ اپنے سجدے طویل کر دیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بٹ آپس میں جو جھگڑے اور مسائل ہوتے ہیں خاندانوں میں، 2-2 3-3 4-4 سال سے سگے بھائی بہنوں نے آپس میں بات نہیں کی ہوتی، لیکن اس مغفرت کے عشرے میں ایسا کیوں علامہ صاحب کہ ہم آپس میں اپنے مسائل کو نہیں حل کرتے؟ میں چھوٹی سی گزارش پہلے آپ کی اس بات پہ کروں گا جہاں پہ آپ نے یہ ڈیفرینشیٹ کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو۔ جی، اس پہ گزارش یہ ہے کہ حقوق العباد تو وہ حقوق ہیں جو ہمارے بندوں کے ساتھ اور دنیا میں بستے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں، کامنلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں اسے، اور حقوق اللہ ہم اس حق کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کا حق ہے۔ جی، یہاں پر یہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ جو حقوق اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا حق، یہ بدرجہ اولا بندے کا حق ہے۔ حقوق اللہ وہ حق ہے جو بدرجہ اولا بندے کا حق ہے۔ حقوق العباد ہم صرف ان حقوق کو کہتے ہیں جو انفرادی طور پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، صحیح، انڈیویجولی میری اور آپ کی کوئی انبن ہوئی، یا ہم نے ایک دوسرے کے حقوق دینے ہیں، یا ہم آپس میں کوارڈینیشن کی ہوئی ایک ٹیم نے، اس ٹیم کے کیا کیا حقوق ایک دوسرے کے اوپر بنتے ہیں، بوس کا کیا تعلق ہے ماتحت لوگوں کے ساتھ، یہ حقوق ہیں انڈیویجولز کے، انفرادی طور پر ہمارا کیا تعلق ہے۔ لیکن یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے اور یہ عوام کو سمجھنا ضروری ہے۔ انفرادی طور پر ہم اس بندے سے جس سے میری غلطی ہوئی، جس کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی، میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں، وہ مجھ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ لیکن حقوق اللہ ان حقوق کو کہا گیا ہے کہ جن کا اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی ان حقوق کی عظمت اور ان کے احترام کے پیش نظر اللہ رب العزت نے بندوں کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، تو اس لیے وہ حقوق اللہ کہلائے۔ گویا کہ دونوں حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، ان دونوں کا مقصد بنیادی طور پر اس معاشرے کے اس انسان کو سنوارنا ہے، اس کے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے علامہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم لوگ ویورز، اور تھینک یو سو مچ اصلاح کرنے کا اور کلیئرٹی دینے کا، ویورز ہم نا بہت سی چیزوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے بیہیویئر کو جسٹیفائی کر لیں، لیکن یاد رکھیے ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اس رب، وہ رب سب جانتا ہے۔ ادھر ہم اس طرح کی جو وہ سلی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسی سیکنڈ پکڑے جاتے ہیں جب ہمارے ذہن میں نیگیٹو تھاٹ آتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں کلام کی طرف جانا ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے، اسے یہ مقام کیوں دیا گیا ہے، یہ ہم علامہ صاحب آپ سے جانیں گے بریک کے بعد۔ جی میرے بھائی، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا،
سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے وصاف احمد حمدانی نے. ہمارے ملک کے بہت ہی معروف اور ریناؤن ثنا خواں کے بیٹے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ مرغوب حمدانی صاحب کے صاحبزادے. السلام علیکم وصاف. میں پرسنلی بہت خوش ہوں کیونکہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, تو آج پروگرام کا حصہ بنیں گے تو بہت ہی خوشی ہوئی. ویلکم. اچھا, مغفرت کی شرائط کیا ہیں؟ مغفرت آخر انسان مانگے کیسے, حاصل کیسے کرے؟ جی علامہ صاحب. ہاں جی, مغفرت یعنی انسان جب بخشش یا استغفار خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی شرائط کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اور میں کہوں گا شرائط سے پہلے بھی جو اہم چیز ہے, بندے کو مغفرت کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا ادراک ہوگا پھر ویسے ہی جو اس کی شرائط ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. اگر اس کی اہمیت کے حوالے سے دیکھیں تو ایک حدیث امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے, اور وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں, تو وہیں پہ حضرت علی علیہ السلام بھی موجود تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت آسمان کی بارش نہیں نازل ہو رہی اور میری کھیتی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آپ نے کہا اسے استغفار کیا کرو. ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, مجھے کوئی عمل بتائیے. آپ نے اسے بھی کہا استغفار کیا کرو. ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے مال میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تجارت میں, کوئی مال میں اضافے کے لیے بتائیے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور بندہ آ گیا, اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی عمل بتائیے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ ہم نے ایک نہر کھودی تھی کہ جس سے ہمارا ساری بستی جو ہے سیراب ہو, اب وہ نہر خشک ہو گئی ہے, کوئی عمل بتائیے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور شخص, اس نے کہا کہ میں نے ایک باغ لگایا تھا,
جب وہ باغ تیار ہو گیا تو باد سموم چلی اور میرا سارا باغ ویران ہو گیا، کہ مجھے کوئی عمل بتائیے پھر سے وہ باغ آباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اب وہ جو پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اور ان لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے آ کے سوال کیا، آپ نے سب کو ایک ہی عمل جواب دیا کہ استغفار کیا کرو۔ آپ نے فرمایا در حقیقت یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو اس لیے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اس نے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر استغفار کرو گے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْ لَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہارے مال میں بھی زیادتی کر دے گا اور اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا اور وہ تمہارے لیے باغات کو جاری کر دے گا اور نہر کو جاری کر دے گا۔ یعنی یہ ایک استغفار کے اندر اتنے ثمرات چھپے ہوئے ہیں، لیکن صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ہی جب ایک بندے نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ استغفار کی شرائط کیا ہے کہ پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا کیا شرائط ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے ماضی کی غلطیوں اور گناہوں پہ پشیمان ہونا چاہیے۔ جو مغفرت کی پہلی شرط، جو کچھ ماضی میں نے غلط کیا ہے اس پر مجھے ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا، آئندہ اس گناہ اور غلطی کو نہ دہرانے کا میں مصمم ارادہ کروں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہے تو وہ حق بھی میں ادا کروں یا اس سے جا کے معافی مانگوں۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے جب اس کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کا طلبگار ہوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بخشش اور توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک ایشو آتا ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ پہلا مرحلہ تو انسان کمپلیٹ کر لیتا ہے، دل سے معافی مانگ لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب سیکنڈ جو مرحلہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کو رپیٹ نہ کرنا، یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ ابھی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کے لیے، وہ چیز نہیں تو اسی ٹائپ کی ایک اور چیز کر دیں گے، تھوڑا اس پہ گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کی ابتدائی گفتگو کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اس کی شرائط جس طرح کہ علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایک بار جب انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ اگر اس سے گناہ ریپیٹ بھی ہو جائے، یعنی کہ یہ نہیں، ایک چیز یعنی رکھیے گا کہ اگر کوئی آدمی صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ میں آج دن کو گناہ ہوئے تو میں نے شام کو توبہ کر لی ہے تاکہ میں سارے گناہوں کی معافی کر کے اگلے دن سے پھر سے سٹارٹ لے لوں اور پھر سے میں وہ جو انڈر ٹیبل ڈیلز ہیں وہ ساری تاکہ میں سٹارٹ لے سکوں، اگر اس نیت سے کی جائے گی تو یہ توبہ کا کھلواڑ ہے، یہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور گناہوں سے بھی معافی مانگ لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اس کے باوجود آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، آپ پھر بھی اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ کو میں ایک دے دیتا ہوں کہ اس توبہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ توبہ کا واحد دروازہ ہے جس سے خوشی کے لیے، وہ ایک حدیث قدسی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو اور اس صحرا کے اندر اس کو موت نظر آ رہی ہو اور اس میں صرف اس کی زندگی دو چیزیں ہیں، ایک اس کی سواری ہے اور اس کے اوپر کھانا اور پینا ہے۔ پھر وہ سستانے کے لیے تھوڑا سا کہیں ریسٹ کرتا ہے، اچانک اس کو پتہ چلتا ہے جب اٹھ کے دیکھتا ہے نہ سواری نظر آتی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز نظر آتی ہے، اور اس کو موت کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس صحرا کے اندر اب میں یقیناً مر جاؤں گا۔ پھر اچانک ہی اس کو واپس وہ چیزیں ساری مل جاتی ہیں۔ خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت رب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے، یعنی رب کو وہ الٹا بندہ بنا دیتا ہے، خود اپنے آپ کو ریپلیس کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ تو اللہ رب العزت اس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے وہ شخص، وہ موت جس کو نظر آ رہی تھی، زندگی ملتے ہوئے وہ خوش ہوا تھا، اس سے کئی گنا بڑھ کر میں اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو میرے دربار میں توبہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دار ہمارے لیے کھلا ہے۔ گناہ آپ سے ہوتا بھی ہے تب بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ
کہ جب تک آپ کے اس گلے میں سے موت کے غرانے کی جو گڑ گڑ کی آوازیں موت کی آتی ہیں وہ آواز جب تک نہ آئے اس وقت تک توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. سبحان اور اللہ. وہ حدیث مبارکہ جو صحیحین کی حدیث ہے جس کے اندر ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور وہ ایک بندے کے پاس سچی توبہ کے لیے گیا, اس نے اس کو راستہ نہیں بتایا, اس نے کہا کہ تو 99 قتل کر کے کیا کرے گا. اس کو جب کسی نے اس نے 100 پورا کیا, 100 کا فگر پورا کیا, اس کو بھی قتل کر دیا, لیکن تڑپ اس کے اندر سے ختم نہیں ہوئی تھی. پھر کسی کے پاس گیا, اس نے اللہ والوں کے پاس بھیجا کہ اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ, ضرور تمہیں توبہ کروائیں گے. جب جاتا ہے رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرشتے دونوں طرف کے آ جاتے ہیں, اللہ رب العزت اس شخص کی اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ سچے دل سے کی ہوئی ہوتی ہے. زمین کو کھینچ لیا جاتا ہے, اس بستی کی طرف اس زمین کو مسافت کو کم کر لیا جاتا ہے اور اس کی روح کو جنتی فرشتے لے کر جاتے ہیں. بے شک, کیا 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 بات ہے. اور یہاں سے ہی ہم کلام کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو وصاف احمد حمدانی صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو گھٹکی ہوئی پیاس, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا, من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی جی, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے, تم جو دیکھے حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن, شان محبوبی
خوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں یہ کیسے مان جاؤں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، بہت ہی خوبصورت دو کلام وصاف احمد حمدانی نے پیش کیے، اور ویورز اب ہمیں جوائن کیا ہے ساہیوال سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے، لاسٹ ایئر بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا ساتھ رہا، اس سال بھی ہمارے ساتھ ہے قاری ماجد علی نقشبندی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے بھیا؟ ویسے کیا بات ہے آپ کی کہ ساہیوال سے اسپیشلی آتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں ہمارے ویورز کے، بہت بہت شکریہ۔ اوکے، امپورٹنٹ ایک سوال علامہ صاحب جو ذہن میں آتا ہے، اور جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی بس ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اسپیشلی جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی بس امی کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ تو کیا ایک تو کسی کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ان کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ دوسری بات، اگر اس دنیا سے کوئی انسان رخصت ہو جائے اور اپنے سرٹن گناہوں کے لیے یا غلطیوں کے لیے نہ معافی مانگی ہو تو کیا کوئی اور ان کے لیے معافی مانگ سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی وفات ہو گئی، مثلا کسی کے والد یا والدہ کی، تو اس کے لیے اگر ہم کوئی عمل خیر کریں گے اور اسے ہدیہ کریں گے تو یقیناً اسے ثواب پہنچے گا۔ استغفار یا مغفرت کے لیے ہاں اگر کوئی مشرک ہو تو اسلام کہتا ہے اس کے لیے ہم نہیں استغفار کر سکتے، لیکن جو بھی صاحب اسلام ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ بلکہ اگر والدین کے لیے تو دیکھیں خاص طور پہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھنے کی تاکید ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ رب اغفر لی والی والدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات پڑھے، اور پھر اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب اسلام دنیا سے رخصت ہو گیا ہے
تو اس کی طرف سے صدقہ دینے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ جس شب اسے دفن کیا جائے پہلی رات تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس کے ورثاء صدقہ کریں اور اس کا ثواب یقیناً اس کے پاس پہنچتا ہے۔ دیکھیے جب دنیا میں کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، مثلا ماں باپ ہو، بہن بھائیوں کے دوست ہو، تو ہم پیار محبت کے اظہار کے لیے اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، پیار و محبت تو رہے گی، لیکن اسے ہم گفٹ تحفہ کیسے دیں گے؟ وہی ہے کہ جب ہم کوئی صدقہ یا عمل خیر اس کے لیے کریں گے تو اس کی قبر ایک نور سے منور میں ہوگی۔ یہی کہنے لگی تھی کہ ایکچولی جو کہتے ہیں نا کہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر مغفرت کے لیے کسی کی دعا کریں تو قبر کے عذاب میں آسانی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، فیکٹ تخفیف۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ اگر مثلا دنیا میں انہوں نے کسی بندے کا بھی حق دینا تھا، اگر مثلا اولاد جائے اس بندے کے پاس اسے حق واپس کر دے یا اسے کہے کہ تم اسے معاف کر دو، وہ بندہ معاف کر دے، تو اگر اس وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا ہے تو اسے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اس زمانے میں جب تک کوئی بندہ زندہ ہے ہم اس سے پیار و محبت کرتے ہیں، جیسے قبر میں دفن کر دیا ہم سمجھتے ہیں اب سارا تعلق، رشتہ داری سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اب اسے ہماری زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی عمل خیر کریں، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں کہ جو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک میں اس مغفرت کے عشرے کو میکسیمم کیش کیسے کریں ہم؟ دیکھیں ہمارے لیے تو مشعل راہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ، اور وہیں سے ہمیں سب رہنمائی ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی کہ کان یشد مئزرتہ، کہ آپ اپنی کمر کس لیتے، وَلَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ، اور پھر آپ لوٹ کر اپنے بستر پر دوبارہ نہ آتے جب تک کہ رمضان گزر نہ جاتا۔ گویا کہ رمضان المبارک کے اس پیکج کو جو کہ گفٹ ایک ہمیں تحفہ ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس تحفے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں اس سے استفادہ کرتے۔ تو وہ ذات تھی کہ جو جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خود سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے تو گناہوں کو آس اور پاس دور دور تک آنے بھی نہیں دیا، سب گناہ ہر طرح کے اللہ رب العزت نے ان سے آپ کو بہت دور رکھا۔ تو پھر یہ پوری رات کو کھڑے ہو کے آپ کے قدمان مبارک متورم ہو جاتے ہیں عبادت سے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو وہ ذات جب پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتی ہے اور ان کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نے کیسے کیش کروانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے ایمان و احتساب یعنی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، بخشش کی نیت سے رمضان کے قیام کیا، من قام قیام کیا، تو اس کے پہلے اور بعد میں آنے والے سب گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ہم نے کیش کروانا ہے، اور اس کا طریقہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ذات مقدسہ میں، اور یہ ایک مکمل، صرف اس میں یہی نہیں کہ عبادات، اس میں ایک مکمل پیکج ہے۔ آپ نے صدقات کے ذریعے، آپ نے عبادات کے ذریعے، آپ نے روزے کے ذریعے جو جسم کا تزکیہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے، ہر ایک پیکج کو مکمل ایثار، کہ جو آپ اس وقت رمضان کے مہینے میں غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو افطاری دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس مکمل پیکج کو اپنے جسم کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والی ذات ہے، وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ ہم یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد آپ کے کلام سے ہی واپس آئیں گے۔ ویورز، بریک میں جاتے جاتے اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم کی اکثر بات کی جاتی ہے، یہاں پہ تو آپ کو ہر سال موقع ملتا ہے، پورے 30 دن کا موقع ملتا ہے، اب نہیں کیش کریں گے تو کب کریں گے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، آقا رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت کلام کا انتخاب کیا اور کیا خوبصورت انداز بیاں تھا۔ بہت بہت شکریہ قاری ماجد علی نقشبندی کا، ساہیوال سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مہمان آئے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے آپ اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ اس ماہ مبارک کے دنوں اور مغفرت کی راتوں میں ہم سب کو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے 4 مراحل طے کرنے چاہیے۔ پہلا مشارطہ ہے، یعنی جب بھی ہم صبح اٹھیں میں اپنے ساتھ یہ عہد و پیمان کروں کہ جو مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں میں وہ ادا کروں گا اور کوئی نافرمانی، کسی کے حق میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ پھر دوسرا مرحلہ مراقبہ ہے، پھر سارا دن میں اپنی ذات کا جائزہ لیتا رہوں، جو میں نے صبح عہد و پیمان کیا تھا کہ ویسا ہی میں ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ پھر تیسرا مرحلہ محاسبہ، میں ایک وقت معین کروں کہ جب میں نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور وہ بہترین وقت ہے کہ جب ہم رات کو بستر پہ جائیں تو میں اپنے صبح اٹھ کے لے کے سونے تک کے تمام
اعمال کے بارے میں غور کروں. سیلف انالیسس جس کو کہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. اور پھر چوتھا اور آخری مرحلہ معاتبہ ہے، یعنی میں خود کو اپنی ہی عدالت میں ایک مجرم بنا کے کھڑا کر لوں اور میں کہوں کہ جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں، جو میں نے غلطیاں کی ہیں، اب میں خود کو کیسے سزا دوں اور کیسے اس کو پورا کیا جائے. اور آخر میں یہی بات کہوں گا کہ استغفار کے لیے یقیناً ہماری اگر زبان میں وہ اثر نہیں ہے تو ہمیں وسیلے کا سہارا لینا چاہیے. جیسے قرآن میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب حضرت آدم سے بھی ترک اولا ہو گیا، جنت سے نکالا گیا، تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جناب جبرائیل کے ذریعے، اس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی. اور وہ 5 نام مفسرین نے لکھے کون تھے؟ پنجتن پاک کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام. یہ وسیلہ ضرور بنانا چاہیے. یقیناً مانگنے میں دیر ہوگی، معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. جی علامہ صاحب آج کی گفتگو کو کلوز کریں. میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے اپنا پیغام دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کیا یہ زندگی کا جو وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں منیمم کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سانس ہیں. ایک سانس وہ ہے جو انسان کے جسم سے باہر نکلتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سانس آپ کے جسم سے باہر نکلے تو اس کے اوپر استغفار کر لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ سانس دوبارہ لوٹ کر تمہارے جسم کے اندر آئے یا نہ آئے، اور یہ آپ کی زندگی کا آخری سانس ثابت ہو. دوسرا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے اور یہ سانس دوبارہ لوٹ کر آپ کے جسم میں آ جائے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کر دی. سو استغفر اللہ اینڈ شکر الحمدللہ. تو اب دیکھیں منیمم مینجمنٹ یہ ہے. ٹائم مینجمنٹ میں اگر آپ جائیں تو اس سے کم مینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے آپ کی پوری زندگی کو یہاں مینج کر دیا کہ یہ 2 سانس کی مار ہے. سانس جسم سے باہر آ گیا تو ختم، اور سانس جسم کے اندر واپس آ گیا تو آپ کو نئی زندگی مل گئی. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. تو صبر کرنا چاہیے. شکر کر اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں ایک اچھا وقت دیا ہوا ہے، یہ رمضان کی صورت میں یہ ہمیں جو گفٹ ملا ہوا ہے، تو ہمیں باہر صورت اس کو بھرپور سے استفادہ کرنا چاہیے. اور جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے اس کے جو طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں، جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ آپ کے جسم کے اور انڈیویجولز عبادت کے ساتھ ساتھ ایثار، اس وقت جس کی معاشرے کو شدید ضرورت ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ غربت کا شکار ہیں، ڈیلی ویجز لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایثار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا سہارا بنیں. اپنی افطاریوں کے اندر، اپنے دیگر مال و دولت کے اندر فطرانے کا ٹائم آ گیا، فطرانہ ان لوگوں کو دیں جو صحیح اس کے حقدار ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس پورے مکمل پیکج کو اپنے اوپر، اور کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کے اندر یہ رمضان دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس کو اپنی غنیمت سمجھتے ہوئے، زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور وہ معاف فرمانے والی ذات ہے. بہت بہت شکریہ. ایک خوبصورت نوٹ پہ میرا کچھ کہنا نہیں بنتا، اور ویسے بھی وقت ختم ہو گیا ہے. چاہتے چاہتے بس آپ سب سے دعا کروں گی کہ جب اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اینڈ ویورز، انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار ٹرانسمیشن میں سٹی 42 پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.